حسن بھائی، جب تک ہم پبلک کے سوالات لیتے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کریٹیکل موضوع پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء کرام کے حوالے سے جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرقے کا عالم دوسرے فرقے کے جید عالم پر، انفیکٹ بڑے بڑے اکابرین پر کچھ عبارتوں کی بنیاد پر فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عبارت چونکہ ہمارے نزدیک گستاخانہ ہے تو لہٰذا اس پر گستاخی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری گستاخانہ عبارات، چاہے گستاخانہ کلمے ہوں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یا پھر ہمارے صوفیاء کی کشف و الہام کے بڑے بڑے دعوے ہوں، تو یہ سارے چھوٹی چھوٹی عبارتیں سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر آج ہم عائد دیکھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے کبھی آپ کی زبانی نہیں سنا کہ اس طرح کی اپروچ، اس طرح کی عبارات کو ہینڈل کرنے کے لیے ہماری صحیح اپروچ کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہم ان گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ تو آج میں چاہوں گا کہ آپ ہماری اس پر رہنمائی فرمائیں کہ ان تمام کی تمام گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے ایک درست اپروچ ہماری کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ دیکھیے، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو توسعاً اگر استعمال ہوں تو ان کا حدود اور دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ گستاخی انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ اس کے اندر یہ مفہوم تو پوشیدہ ہے کہ آپ کسی شخص کی عزت آبرو پر حملہ آور ہوں، اس کے کردار، اس کی شخصیت کو تنقیص کا نشانہ بنائیں، لوگوں میں اس کو متوحش کرنے کے لیے ایک غلط طرح کا پروپیگنڈا کریں، تو یہ کسی شخص کی توہین یا اہانت کے زمرے میں بات آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود دنیا بھر کے ممالک میں اہانت کے قوانین بنائے گئے ہیں، جس کے اندر ہتک عزت لوگ دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کی فلاں بات سے میری حیثیت عرفی، میری شخصیت، میرا کردار، میرا کام مجروح ہوا ہے، لہٰذا قانون اس کی سرزنش کرے اور اس کی تعدیب کرے اور معاشرے میں میرے خلاف جو عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ناکام بنائے۔ تو ایک چیز تو بڑی فطری ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں یہ محسوس کرے کہ اس کی شخصیت یا عزت کو پامال کیا گیا ہے یا اس کی توہین کی گئی ہے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے معاشرے سے، ارباب حل و عقد سے، ریاست سے مطالبہ کرے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں حق تلفی ہوتی ہے جب آپ کسی کی اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، کسی کی آبرو کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، تو یہ اصل میں اس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو حق تلفی کے لیے ہر انسان کے پاس حق ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا تلف ہوئے حق کو واگزار کرائے، اور جو عنان اقتدار ہیں، جو ریاست ہے، جو معاشرہ ہے، جو نظم اجتماعی ہے، ان سے مدد حاصل کرے۔ تو ایک مفہوم تو اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا اگر وسیع کر لیں تو ہمارے ہاں زبان و بیان میں کسی چیز پر توہین کا اطلاق کرنا یہ ان پہلوؤں پر بھی چلا جاتا ہے جہاں پر ہتک عزت نہیں ہو رہا، جہاں پر کسی کی آبرو پہ حملہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک فریق کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے کے فلاں چیز سے میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے، یا میرے احساسات مجروح ہوئے ہیں، یا مجھے اس سے تکلیف یا ٹھیس پہنچی ہے، تو اب اس کو بھی ایک درجے کی توہین میں شمار کر دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ مختلف سطحوں پر اگر آپ یہ مقدمہ پیش کریں تو کچھ نہ کچھ قابل قبول ہو بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک والد آتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنے بیٹے سے پانی مانگتا ہوں یہ جھڑک کے مجھے کہتا ہے کہ جا کے خود لو، تو یہ روز میری توہین کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی توہین کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی توہین ہے جو ایک شخص معاشرے میں نکل کے کسی کے کردار پہ کرتا ہے؟ ہم سب یہ کہیں گے کہ نہیں، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ چنانچہ اس طرح کی جو توہین اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو واعظ کیا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ خلاف ادب چیز ہے، جن لوگوں کا تم سے رشتہ ہو، جو تم سے بڑے ہوں، وہاں پہ حفظ مراتب کی رعایت سے گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ دیکھنے میں یہ چیز گستاخی کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ علم کی دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک عالم ہیں، آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے، آپ کا ایک منہاج ہے، آپ کا سوچنے سمجھنے کا ایک زاویہ نظر، ایک میتھڈولوجی ہے، اس پر چل کر آپ کچھ علمی نتائج اخذ کرتے ہیں،
ان نتائج کا اطلاق آپ بڑی شخصیات پہ بھی کر دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں اس کی. ایک مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. ان کے کسی اقدام کی آپ نے اپنے علمی فریم ورک میں ایک توجیہ کی ہے. وہ توجیہ آپ کے لحاظ سے قطعاً کوئی گستاخی نہیں ہے, کوئی ان کی عزت کی تخفیف نہیں ہے, کوئی ان کے کردار کو مجروح کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کے ایک اقدام کو قابل فہم بنانے کے لیے لوگوں میں اس کی توضیح کرنی ہے, اس کو بیان کرنا ہے. اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ نے سیدنا موسیٰ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. اب ان باتوں کو جب لوگوں نے پڑھا تو پڑھ کے فوراً سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے ایک ڈکٹیٹر ہونے کا ان پر اطلاق کر دیا. اگر آپ مولانا ابو العلا مودودی صاحب کے پاس جائیں تو وہ بتائیں گے کہ میں یہاں جس پہلو سے مشابہت دے رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر آ کر جو ظلم و ستم جو عدوان رچاتے ہیں سیدنا موسیٰ نے بھی نعوذ باللہ وہ کیا تھا. نہیں, میں تو ایک فرد واحد کی حیثیت سے جس طریقے سے انہوں نے کسی جگہ پر کوئی اقدام کیا اس کی تمثیل یا مشابہت بیان کر رہا ہوں. تو اس طرح کا جو دائرہ ہے اس کے اندر آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں تعبیر غیر موضوع ہے, یہ مدعا کے ابلاغ میں مزاحم ہے, اس کی بہتر ادبی توجیہ ہو سکتی تھی, یہ خلاف حقیقت ہے, یہ خلاف بیان ہے, یہ خلاف ادب ہے, یہ سب کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اس کو آگے بڑھ کے یہ کہنا کہ انہوں نے توہین کر دی ہے, انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا ہے, انہوں نے ہمارے احساسات کو مجروح کر دیا ہے, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. اس لیے کہ کسی بڑے صاحب علم سے جو قرآن کا مفسر ہو, جو 20 کتابوں کا مصنف ہو, جس نے اپنی زندگی دعوت و تذکیر کے لیے وقف کر دی ہو, اس کے بارے میں کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جن انبیاء کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن لٹا چکا ہے, وہ نعوذ باللہ اقدامی طور پر شعوری طور پر عمدن کسی پیغمبر کی نعوذ باللہ گستاخی کرے گا؟ تو اس طرح کے معاملات میں جب ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو علمی اسلوب میں بیان ہونا چاہیے. علمی اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ علمی اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ استدلال پر استدلال کریں. یعنی انہوں نے ایک استدلال کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اقدامات کو لوگوں کے سامنے مجسم کرنے کے لیے, آپ اس پر استدلال کریں. کہیں پر لفظ کا غلط انتخاب, ہم سب انسان ہیں. دیکھیے جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں یہ سب انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. آپ دیکھیے آپ جب روزانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی کمپیوٹر کی طرح پہ چپ ہمارے اندر ڈال دی, بلکہ وہ جن کمپیوٹروں میں چپ ڈال دی وہ بھی غلطی کرتا ہے. یعنی اے آئی سے آپ اگر کوئی سوال کریں, وہی سوال 3 دفعہ کریں تو تینوں دفعہ آپ کو وہ تصحیح کر کے بہتر کر کے نشو و ارتقاء سے گزار کر نکھار کر سنوار کر اس کا تصفیہ کر کے آپ کو جواب دے گا. تو یہی معاملہ انسانوں کا ہوتا ہے. انسان بزبان وہی کلام نہیں کرتے. ابھی آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, براہ راست گفتگو ہو رہی ہے, تو جو ذہن میں الفاظ آ رہے ہیں, جو حاضر موجود علم ہے, جو حافظہ ہے, اس میں انسان گفتگو کر دیتا ہے. تو کبھی کبھی الفاظ کا غلط انتخاب ہو جاتا ہے, کبھی کبھی استدلال کی کمیونیکیشن اس پریسیجن سے نہیں ہو پاتی, اور کبھی کبھی استدلال غلط بھی ہو جاتا ہے. تو اس سب میں جب کسی دوسرے صاحب علم کو کہیں پر کوئی اختلاف پیدا ہو, کوئی کھٹک پیدا ہو, تو وہ شائستگی سے, محبت سے, علم کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بتائے کہ جی آپ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے. آپ جیسے آدمی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کرے گا, کیونکہ ایک شخص کا کردار ہوتا ہے نا. یعنی اگر تو کوئی شخص روزانہ لائیو بیٹھ کر پورا دن پیغمبروں کو, نعوذ باللہ اسلام کو, شاعر کو گالیاں دیتا رہے, اور وہ اس طرح کی کوئی بات کر دے, تو اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو کرتا ہی یہ ہے, اس کا تو مقصد ہی ہے. لیکن جو علماء ہیں, جو دین کے خدام ہیں, جو طلبہ ہیں, جو اس کی نصرت تائید مدد کر رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ تصور کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ چیز کیا ہے توہین؟ جب آپ کہتے ہیں فلاں شخص نے توہین کر دی ہے, تو توہین ایک جرم ہے, اور جب میں کسی پر اس کا اطلاق کرتا ہوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البینۃ علی المدعی, مجھے اس دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہے. تو اہانت عمدن ہوئی ہے, اس کے لیے مجھے اس کے نیت اور محرکات اور دل میں جھانکنا پڑے گا. اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ اس نے بتانا ہے کہ کیا وہ اہانت کے جذبے سے بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو کچھ بھی ہو جائے, استدلال کا اختلاف ہو, اسلوب کا اختلاف ہو, زبان کا اختلاف ہو, باہر کیف وہ شخص ہے کہ جس کا بیان معتبر ہوگا. وہ یہ بتائے گا کہ میرے پیش نظر کیا چیز تھی. وہ یہ بتائے گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز گراں گزری ہے تو میں اس کا متبادل پیش کرتا ہوں, نہیں کرتا تو مجھے لگتا ہے جی میری تعبیر بالکل مکمل ہے, آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو توہین محسوس نہیں ہوگی. تو باہر کیف
فیصلہ توہین اس فرد نے کرنا ہے، وہ یہ بتائے گا کہ جی توہین ہوئی ہے یا توہین نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی نیت، اس کا بیان، اس کا کردار یہ فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی علمی منہاج اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ اوضاع وجود پذیر ہوتے ہیں، اس کے کچھ ظاہرے ہوتے ہیں۔ ان اوضاع کے اندر آپ اگر اپنے منہاج کے زاویے سے دیکھیں تو بہت خرافات پائی جائیں گی۔ اچھا، خرافات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ کسی بھی فکر کے اوپر اس کا اطلاق کرے، وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، میرے لحاظ سے یہ بات مبنی بر کفر ہے، یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، میرے لحاظ سے یہ بات مبنی بر شرک ہے، یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، میرے لحاظ سے یہ بات فکری گمراہی پر مشتمل ہے۔ یہ کہنے کا اس کو حق ہے۔ لیکن آپ جس وقت کسی پر تنقید کرتے ہیں تو تنقید کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پہلے دوسرے شخص کا مکمل موقف بیان کریں، اس کا جو پورا فریم آف ریفرنس ہے جس میں کھڑے ہو کر وہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو آپ شرک قرار دے رہے ہیں اس کے فریم آف ریفرنس میں وہ اس کو شرک سمجھ کے نہیں اپنایا ہوا۔ یہ دیکھیے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ قرآن مجید نے اپنے مخاطبین پر جو سری شرک کر رہے تھے لیکن اپنے دعوے میں وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے، تو قرآن مجید نے ان کو مشرکین سے الگ کر کے اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالا، بتایا ان کے افعال پہ اطلاق کر کے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے سری کفر ہے، لیکن ان کی شناخت پر کبھی حملہ آور نہیں ہوئے۔ تو آپ کو ہر جگہ پر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو فلاں صاحب علم یہ بات کر رہا ہے، یہ بات کرتے ہوئے اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، اس کی بنائے استدلال کیا ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہے، اس کی میتھڈالوجی اور منہاج کیا ہے، اس میں اگر کھڑے ہو تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا جو نکال رہا ہے۔ تو میرا نقد اصل میں میتھڈالوجی پہ ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ علمی ڈیبیٹ میں انگیج ہوں گے۔ ورنہ آپ کسی کی کوئی عبارت اٹھائیں گے اور عبارت اٹھا کے آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو اس نے تو اپنے اکابر کو معصوماً خطا قرار دے دیا، اس نے تو اپنے مرید کو فلاں کلمہ پڑھا دیا، اس نے تو فلاں شخص کے بارے میں کہا کہ یہ لمحے سے بھی بڑا ہے۔ آپ جب اس کے زاویے میں جائیں گے تو وہ پھر ایک پورا کانسیپٹ پیش کرے گا۔ مثال کے طور پہ سب سے زیادہ اس عہد قریب میں اگر تصوف پہ کسی صاحب علم نے تنقید کی ہے تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ لیکن غامدی صاحب نے جب تصوف پہ تنقید کی ہے تو اس طرح نہیں کیا کہ اکابرین کی کتابوں کی چند عبارتیں اٹھا کر ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اس سے ایک پورا کا پورا مقدمہ برآمد کر کے اس کے اوپر کفر شرک کا اطلاق کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ بتایا کہ دیکھیں دنیا میں سوچنے سمجھنے کے ڈیفرنٹ زاویہ نظر ہوتے ہیں، یہ تصوف ہے، یہ پیرالل ایک نظام فکر رکھتا ہے کائنات کی توجیہات کا۔ اس کا جو تصور توحید ہے، تصور رسالت ہے، نبوت ہے، تصور شریعت ہے، تصور عبادت ہے، تصور آخرت ہے، اس میں یہ فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں اور ان کی بنائے استدلال شہود ہے، مشاہدہ ہے، حقیقی مواجہہ ہے، سیر باطن ہے، خدا سے براہ راست رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں یہ تصورات بنتے ہیں۔ جب یہ بنتے ہیں تو پھر ان کا ناگزیر تقاضا ہے کہ پھر اس خدا کا کوئی مجسم ظہور زمین پر ان کو نظر آئے، تو وہ کبھی شیخ کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی اوتار کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی کتب اور ابدال کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب جب وہ آئے گا تو جو مرید ہے وہ شیخ تو اس کو اسی طرح اپنے آپ سے کنیکٹ کروائے گا جیسے خدا سے کرواتا ہے، ویسے ہی مطالبات پیش کرے گا۔ تو یہ پورا کا پورا منہاج ہمارے نزدیک ایک متبادل گمراہی پر مبنی ہے، ہم اس پر اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں۔ لیکن کسی صاحب علم کی ایک عبارت کو یہاں سے اچکنا اور اچک کر کہنا کہ یہ تو مثال کے طور پہ اپنی رسالت کے کلمے لوگوں سے پڑھواتا تھا، تو یہ خیانت ہے، یہ علمی طور پر درست بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے تصور میں شیخ اصل میں اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے، یہ گمراہی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ورلڈ ویو میں جائیں۔ آپ جب اس کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو خاتم الرسول مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، نعوذ باللہ میں تو بالکل نہیں مانتا۔ وہ کہیں گے پھر تم نے یہ کیا کہ وہ پھر اس کی ایک توجیہ کرے گا۔ تو اس بات کو ساتھ بیان کریں، یہ علم کا تقاضا ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ لوگوں پر اس طرح کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا صحیح موقف بیان کریں،
ان کے کان کھلتے ہیں، ان کے دل کے دروازے واہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، اب بتاؤ اس پر نقد کیا ہے۔ میں نے گاندھی صاحب کے ساتھ گزشتہ ان 1.5-2 اشروں میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں نہیں کی، اس پہ بھی مزید وہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن بمقابلہ اس محنت کے جو وہ دوسروں کا موقف بیان کرنے میں کرتے ہیں، اور ان کو کسی چیز کے بارے میں اگر آپ بھی متنبع کر دیں کہ آپ نے میرا موقف صحیح بیان نہیں کیا، تو وہ سارے نتائج، سارے مقدمات واپس لیں گے، کہیں گے پہلے اس پر آئیے کہ میں آپ کا موقف اس طرح بیان کروں جیسے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس میں پھر ان چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ جو آپ کو توہین کے فتوے اور توہین کا ہر ایک پر اطلاق اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی کچھ اور سماجی وجوہات بھی ہیں، میں نے اس پہ کچھ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں۔ یہ اس وقت علماء کا ایک آخری ہتھیار ہے، یعنی وہ ہاری ہوئی جنگ جس میں مسلمانوں سے اقتدار چلا گیا، اس اقتدار میں 1000 سال علماء باقاعدہ اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے شریک تھے، ان کی رائے، ان کا مشورے سے ریاست کام کرتی تھی، وہ اسٹیک ہولڈر تھے، وہ اسٹیک چلا گیا تو اب پاور کی جنگ ہے۔ اس پاور کی جنگ میں انہوں نے اس طریقے سے مدارس بنائے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے اختصاص کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور دین کا، مذہب کا جو ایک علمی شاکلہ تھا اس کے تار و پود بکھیر دیے ان مدارس کو بنا کر۔ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، نہ ان کا ذوق، نہ پس منظر، نہ عالم بننے کے لیے جاتے ہیں، ایک جتھا بن رہا ہے، ہر ایک کا ایک پریشر گروپ ہے، ایک پاور پولیٹکس ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ ایسے ہتھیار چاہیے ہیں جن سے آپ اپنے وجود کا اظہار کر سکیں۔ تو بر صغیر کے اندر امام احمد رضا خان بریلی کی صورت میں جو ایک نظام فکر وجود پذیر ہوا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی حیثیت کو انہوں نے منوایا ہے۔ اس کے مقابل میں دیوبندی نقطہ نظر تھا جو ابتدا میں اعتدال پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو اپنی اس شکوک کو، اپنی اس شوکت کو ان سے منوانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے فرقے کی برتری کے لیے یہ سارا کا سارا کھیل یہاں پر کھیلا گیا ہے، اور پھر کتابیں لکھی گئیں اکابر علماء دیوبند کی توہین آمیز، اسی طرح سے جس طرح آج ہم عبارتیں لوگوں کی نکالتے ہیں، اسی طرح سے دیوبند